عرب کے مختلف خطوں میں جو عربی بولی جاتی تھی اس میں بڑا تفاوت ہوتا تھا۔ ہمارے ہندوستان میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، 200-250 زبانیں بولی جاتی ہیں، اس میں بڑا تفاوت تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن مبارک اگرچہ حجاز تھا، ملک عرب کا نام پہلے کیا تھا؟ حجاز تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل حجاز کی لغت میں بھی جب گفتگو فرماتے تو فصحا بلغا کے چمن آباد ہو جاتے، اور عرب کے دیگر علاقوں کی علاقائی زبانوں میں بھی اس سلاست و قادر کلامی سے گفتگو فرماتے تو سننے والے حیران ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو مخاطب فرماتے تو اس کے علاقائی زبان میں خطاب فرماتے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول کو اللہ پاک نے اتنی زبانیں دی تھیں، اتنی زبانیں، ارے انسان تو انسان، سب سے زیادہ زبانیں انسانوں میں بولی جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے جتنی مخلوق بنائی ہیں، پوری دنیا میں کئی لاکھ زبانیں بولی جاتی ہوں گی، لیکن آپ انڈیا کا گدھا لے لو تو وہ بھی ڈھر 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 کرے گا، اور پاکستان کا گدھا وہ بھی ڈھر 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 کرے گا۔ انڈیا کا شیر لے لو، وہ بھی اپنی بولی بولے گا، پاکستان کا وہ بھی ایک سی، مگر ایک انڈیا کا آدمی ایک پاکستان کا آدمی ایک سی زبان نہیں بول سکتا، ایک سی عادت نہیں ہو سکتی تو ایسی ہی اہل عرب کی زبان بڑی فصیح و بلیغ تھے، لیکن ہر علاقے کی، ہر ایک قبیلے کی زبان الگ الگ تھی، لیکن جو بھی قبیلے کا انسان آپ کے پاس میں آتا تھا وہ یہی خاصیت ہوتی ہے، وہی انسان کامیابی زیادہ پاتا ہے جو جس کو زیادہ زبانیں آتی ہیں، یا پھر جس کو انٹرنیشنل، اب تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل زبان چل گئی، اگر آپ کو انٹرنیشنل زبان آتی ہے تو آپ پوری دنیا میں جا سکتے ہیں، اگر آپ کو انٹرنیشنل زبان نہیں آتی ہے تو آپ کہیں نہیں جا سکتے، پریشانی پڑے گی بہت۔ لیکن آپ کو انٹرنیشنل زبان آتی ہے تو آپ کو پوری دنیا میں گھومنے میں کوئی، لیکن ایک زبان کا سیکھ لینا انٹرنیشنل تو وہ آپ کا کام چل سکتا ہے، لیکن ایک نبی کا کام تھوڑی چل سکتا ہے۔ نبی کا تو کام تبھی چلے گا جب اس کو ہر ایک پرندے کی، درندے کی، چرندے کی زبان آتی ہوگی، کیونکہ وہ تو پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت بن کے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو 5000 زبانیں آتی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی 5-6 ہزار زبانیں آتی تھی، تو نبی اور رسول کے پاس میں ایک علم تھوڑی ہوتا، کئی لاکھ، 2-2، 3-3 لاکھ علوم ہوتے ہیں۔ اب اگر ہمارا کوئی ایک عالم دین ایک علم پہ مہارت حاصل کر لے تو وہ سینہ کیا پھاڑے گا، سینہ ہی نہیں بلکہ وہ زمین میں پیر رکھنے تک کو تیار نہیں ہوگا۔ لیکن نبی اور رسول کے پاس میں ایک علم تھوڑی ہوتا ہے، کئی ہزار علوم ہوتے ہیں، کئی ہزار علوم ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے پاس بھی کئی لاکھ علوم تھے، اور سب سے بڑا علم جو تھا ما کانا و ما یکونو کا علم تھا۔ یہ علم اللہ پاک نے کسی بھی نبی کو نہیں دیا، ما کانا و ما یکونو کا علم، ما کانا و ما یکونو کا علم صرف اللہ کے رسول ہی کو دیا تھا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے آپ کو سکھا دیا وہ جو آپ نہیں جانتے تھے۔ المسلمین، اب ہم آپ کو کچھ جوامع الکلام آپ کو بتائیں گے، یعنی کچھ جامع کلام اللہ کے رسول کے ہم آپ کو بتائیں گے۔ کلام تو مختصر ہے لیکن بڑا جامع ہے، اتنا اس کا مفہوم نکالو تو کئی رجسٹر، کئی دفاتر بالکل لبالب ہو جائیں گے۔ المسلمین تتکافن دماؤہم، یعنی تمام مسلمانوں کا خون مساوی ہے۔ المسلمین تتکافن دماؤہم، یعنی تمام مسلمانوں کا خون مساوی ہے۔ اب اتنی بات کون سمجھ جائے گا، اتنی جملے سے پوری بات؟ یعنی تمام مسلمانوں کا خون مساوی ہے، کیا مطلب ہوا؟ مسلمانوں کا خون، ارے انسان کا خون سب برابر ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے جو فرمایا یعنی تمام مسلمانوں کا خون مساوی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا یعنی قصاص و دیت میں کسی شخص کو اس کی ثروت اور اس کے خاندان کے پیش نظر ترجیح نہیں دی جائے گی،
جیسے کہ ہمارے ہندوستان میں پرائم منسٹروں کے لیے، چیف منسٹر کے لیے، ودھائکوں کے لیے، ایم ایل اے کے لیے، ایم پی کے لیے کوئی بھی قانون نہیں۔ ریپ کر دو، ریپ پہ ریپ، ریپ پہ ریپ، ریپ پہ ریپ، اور وہیں پر کوئی نربھیا کا ریپ کر دو تو اس کے لیے 4 کو پھانسی دینا پڑتی ہے، لیکن وہیں پر اگر کوئی ودھائک ریپ کر دیتا ہے تو اس کو سمان سے پرسکار دیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام کا قانون دیکھو، المسلمین تکافؤا دماؤہم، یعنی تمام مسلمانوں کا خون مساوی۔ اگر ایک شخص نے، ہمارے ہندوستان میں جو سب سے بڑا پرائم منسٹر ہوگا وہی سب سے بڑا ہتھیارہ ہوگا۔ اب اس وقت جو موجودہ پرائم منسٹر ہے اس کو یعنی اس کا لوک سبھا کا الیکشن جیتنے کے لیے کتنے لوگوں کی بلی چلی، آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو نہیں معلوم۔ یعنی تمام مسلمانوں کا خون کیا ہے؟ مساوی ہے۔ یعنی قصاص و دیت میں کسی شخص کو اس کی ثروت اور اس کے خاندان کے پیش نظر ترجیح نہیں دی جائے گی۔ ہر بات میں اللہ کے رسول نے سیکولر یسعی بامتہم ادناہم، اگر کوئی کم درجے والا مسلمان کسی قوم کو امان دے گا اور یہ عہد کرے گا تو سب مسلمانوں پر، جیسے کہ جنگ میں ہوتا تھا تو جنگ میں سب برابر، ادنا بھی برابر، اعلیٰ بھی برابر۔ اسی طریقے سے خالد بن ولید نے ایک شخص کو امان دے دی تھی تو پھر اس کو امان کسی بھی انسان نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اگر کسی ادنا نے بھی جو سپہ سالار نہیں ہے، ایک سپاہی ہے، ایک معمولی سپاہی، اس نے اگر امان دے دی تو وہ امان سپہ سالار کی طرف سے بھی مانی جائے گی۔ تو دیکھو جملہ کتنا چھوٹا ہے لیکن اس کا معنی کتنا بڑا ہے۔ یسعی بامتہم ادناہم، اگر کوئی کم درجے والا مسلمان کسی قوم کو امان دے گا یا عہد کرے گا تو سب مسلمانوں پر، وہم یدعی من سواہم، یعنی تمام مسلمان دشمن کے مقابلے میں یکجا ہوں گے۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ 3 چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن اگر ان میں غور کیا جائے تو ان میں علم و حکمت کے چشمے ابلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ ان کی تشریح میں بڑے بڑے دفاتر لکھے جا سکتے ہیں۔